بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا تقسیم کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دومت الجندل مقام کے بادشاہ عغیدن نے حلوے کا بھرا ہوا ایک گھڑا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ ان میں سے ہر ایک کو حلوے کا ٹکڑا دیتے جا رہے تھے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بھی ایک ٹکڑا دیا، پھر ان کے پاس واپس آ کر ان کو ایک اور ٹکڑا دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ مجھے ایک دفعہ تو دے چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دوسرا ٹکڑا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں یعنی تمہاری بہنوں کے لیے دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دومت الجندل کے بادشاہ عغیدن نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حلوے کا ایک گھڑا ہدیہ میں بھیجا جسے تم نے دیکھا تھا، اور اللہ کی قسم اس دن خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اس گھڑے کی ضرورت تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے ایک آدمی سے فرمایا تو اس گھڑے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس گیا۔ وہ جس آدمی کے پاس پہنچتا وہ گھڑے میں ہاتھ ڈال کر اس میں سے حلوہ نکال لیتا اور پھر اسے کھا لیتا۔ چنانچہ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے ہاتھ ڈالا اور اس میں سے 2 مرتبہ لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اور لوگوں نے تو 1 مرتبہ لیا ہے اور میں نے 2 مرتبہ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں، تم خود بھی کھا لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں کھجوریں تقسیم فرمائیں اور ہر ایک کو 7 کھجوریں دیں، اور مجھے بھی آپ نے 7 کھجوریں دیں، جن میں ایک بغیر گٹلی والی گھٹیا کھجور بھی تھی، جو مجھے ان تمام کھجوروں سے زیادہ اچھی لگی کیونکہ وہ سخت تھی، اس لیے اس کے چبانے میں دیر لگی اور میں اسے کافی دیر تک چباتا رہا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوریں لائی گئیں، آپ انہیں صحابہ میں تقسیم فرمانے لگے اور آپ اس طرح بیٹھ کر وہ کھجوریں جلدی جلدی کھا رہے تھے جیسے کہ ابھی اٹھنے والے ہوں، کسی ضروری کام سے کہیں جانا ہوگا، اس لیے اطمینان سے بیٹھ کر نہ کھائیں۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں رمادہ والے سال میں مدینہ منورہ میں لوگوں کو شدید قحط سالی کی وجہ سے بڑی مشقت اٹھانی پڑی۔ چنانچہ انہوں نے مصر حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کو یہ خط لکھا، اللہ کے بندے عمر امیر المؤمنین کی طرف سے نافرمان کی طرف جو عاص کے بیٹے ہیں، سلام ہو، اما بعد، اے عمرو، میری جان کی قسم، جب تم خود اور تمہارے ساتھی سیر ہو کر کھا رہے ہو تو پھر تمہیں اس کی کیا پرواہ کہ میں اور میرے ساتھی ہلاک ہو رہے ہیں، ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لہجہ تنبیہ اور اعتاب کا ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نافرمان سے خطاب کیا، اور اپنی جان کی قسم کھانے کا اہل عرب میں عام رواج تھا، لہذا اسے قسم مراد نہیں ہوتی تھی بلکہ تاکید مقصود ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آخری جملے کو بار بار دہراتے رہے۔ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جواب میں یہ مضمون لکھا، اللہ کے بندے عمر امیر المؤمنین کی خدمت میں عمرو بن عاص کی طرف سے، اما بعد، میں مدد کے لیے حاضر ہوں، میں مدد کے لیے حاضر ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں غلہ کا اتنا بڑا قافلہ بھیج رہا ہوں جس کا پہلا اونٹ آپ کے پاس مدینہ میں ہوگا اور اس کا آخری اونٹ میرے پاس مصر میں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت بڑا قافلہ بھیجا جس کا پہلا اونٹ مدینہ میں تھا اور آخری مصر میں، اور اونٹ کے پیچھے اونٹ چل رہا تھا۔ جب یہ قافلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے خوب دل کھول کر لوگوں میں تقسیم کیا اور یہ طے کیا کہ مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس کے ہر گھر میں ایک اونٹ مع اس پر لدے ہوئے سارے غلے کی دیا جائے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کو لوگوں میں سامان تقسیم کرنے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ ان حضرات نے ہر ایک گھر میں ایک اونٹ مع اس پر لدے ہوئے غلے کے دیا تاکہ وہ غلہ بھی استعمال کریں اور اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت کھائیں اور اس کی چربی کا سالن بنا لیں اور اس کی کھال سے جوتے بنا لیں، اور جس بوری میں غلہ ہے اسے اپنی ضرورت میں لحاف وغیرہ بنا کر استعمال کر لیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو خوب وسعت عطا فرمائی۔
اس کے بعد راوی نے مزید لمبی حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ مضمون ہے کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ تک غلہ پہنچانے کے لیے دریائے نیل سے بحر قلزم تک ایک نہر کھودی گئی۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کسی واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رمادہ والے یعنی قحط کے سال میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ پھر اس قصے کو بیان کرنے کے بعد حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب اس قافلے کا پہلا حصہ مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا یہ اونٹ لے کر تم نجد چلے جاؤ اور وہاں کے رہنے والوں میں سے جتنوں کو تم میرے پاس سواری پر لا سکو ان کو میرے پاس لے آؤ، اور جن کو نہ لا سکو ان میں ہر ایک گھر کو ایک اونٹ مع اس پر لدے ہوئے غلے کے دے دو، اور ان سے کہہ دو کہ 2 چادریں تو پہن لیں اور اونٹ کو ذبح کر کے اس کی چربی کو پگھلا کر تیل بنا لیں اور گوشت کو کاٹ کر کے خشک کر لیں اور اس کی کھال سے جوتی بنا لیں، اور پھر کچھ گوشت کچھ چربی اور مٹھی پر آٹا لے کر اسے پکا لیں اور اسے کھا لیں۔ اس طرح گزارا کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے مزید روزی کا انتظام فرما دیں۔ لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کام کے لیے جانے سے معذرت کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم تم کو پھر موت تک اتنے بڑے ثواب والے کام کا موقع نہیں مل سکے گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اور آدمی غالباً حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا لیکن انہوں نے بھی جانے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بلایا، وہ جانے کے لیے تیار ہو گئے اور چلے گئے۔ آگے انہوں نے حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو 1000 دینار دیے جو انہوں نے واپس کر دیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کچھ کہنے پر آخر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے قبول کر لیے۔ حضرات انصار کے اکرام اور خدمت کے باب میں گزر چکا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں اور بنو ظفر میں غلہ تقسیم فرمایا۔ جوڑے پہنانا اور ان کی تقسیم۔ حضرت حبان بن جزی سلمی اپنے والد حضرت جزی سلمی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ صحابی قیدی کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جسے ان کی قوم نے قید کر رکھا تھا۔ حضرت جزی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مسلمان ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 چادریں پہنانے کا ارادہ فرمایا تو ان سے فرمایا کہ تم عائشہ کے پاس جاؤ، جو چادریں ان کے پاس ہیں ان میں سے وہ تم کو 2 چادریں دے دیں گی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو سرسبز و شاداب رکھے، آپ کے پاس جو چادریں ہیں ان میں سے 2 چادریں پسند کر کے مجھے دے دیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 2 چادریں مجھے دینے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پیلو کی لمبی مسواک بڑھاتے ہوئے فرمایا یہ اور یہ لے لو، اور عرب عورتیں نظر نہیں آتی تھیں کیونکہ وہ پردہ کرتی تھیں، اور اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسواک سے اشارہ کیا۔ حضرت جعفر بن محمد اپنے والد حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یمن سے جوڑے آئے جو انہوں نے لوگوں کو پہنا دیے۔ شام کو لوگ وہ جوڑے پہن کر آئے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبر اطہر اور منبر شریف کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ ان کے پاس آ کر ان کو سلام کرتے اور ان کو دعائیں دیتے۔ اتنے میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے نکلے اور لوگوں کو پھلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور ان کے جسم پر ان جوڑوں میں سے کوئی جوڑا نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر آپ غمگین اور پریشان ہو گئے اور آپ کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور فرمایا اللہ کی قسم تم لوگوں کو جوڑے پہنا کر مجھے خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو تو پہنا نہیں سکا۔ لوگوں نے عرض کیا یا امیر المؤمنین آپ نے اپنی رعایا کو جوڑے پہنا کر اچھا کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ یہ 2 لڑکے لوگوں کو پھلاتے ہوئے آ رہے تھے اور ان کے جسم پر ان جوڑوں میں سے کوئی جوڑا نہیں ہے، یہ جوڑے ان دونوں سے بڑے ہیں اور یہ دونوں ان جوڑوں سے چھوٹے ہیں، اس وجہ سے ان کو جوڑے نہیں دیے۔ پھر انہوں نے یمن کے گورنر کو خط لکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے لیے جلدی سے 2 جوڑے بھیجو۔ چنانچہ انہوں نے 2 جوڑے بھیجے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں حضرات کو پہنا دیے۔ اور انصار کے اکرام کے باب میں لوگوں میں جوڑے تقسیم کرنے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ
اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کا قصہ گزر چکا ہے، اور عورتوں کے جنگ کرنے کے باب میں یہ بھی گزر چکا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا کو اس لیے ایک بڑی چادر دی تھی کہ انہوں نے جنگ احد کے دن جنگ کی تھی۔ حضرت محمد بن سلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت شفا بنت عبداللہ عدویہ رضی اللہ عنہا کو پیغام بھیجا کہ صبح کے وقت میرے پاس آنا۔ وہ فرماتی ہیں میں صبح کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں گئی تو مجھے ان کے دروازے پر حضرت عاتکہ بنت اسید بن ابی العیس رضی اللہ عنہا ملی۔ پھر ہم دونوں اندر گئیں، وہاں ہم نے کچھ دیر بات کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک چادر منگوا کر حضرت عاتکہ کو دی، پھر ایک اور چادر منگوائی جو پہلے سے کم درجے کی تھی، وہ مجھے دی۔ میں نے کہا اے عمر، میں ان سے پہلے اسلام لائی ہوں اور میں آپ کی چچا زاد بہن ہوں اور یہ نہیں ہے، اور آپ نے مجھے پیغام بھیج کر بلایا ہے اور یہ خود آئی ہیں، ان تمام باتوں کی وجہ سے بڑھیا چادر مجھے ملنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے یہ چادر تمہارے لیے ہی اٹھا کر رکھی تھی، لیکن جب تم دونوں اکٹھی ہوئیں تو مجھے یہ یاد آیا کہ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری تم سے زیادہ قریب کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری میری رشتہ داری سے زیادہ درجہ رکھتی ہے، اس لیے میں نے انہیں بڑھیا چادر دے دی۔ حضرت اسبغ بن نباتہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے امیر المؤمنین، مجھے آپ سے ایک کام ہے جسے میں آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اللہ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اگر آپ میرا وہ کام کر دیں گے تو میں اللہ کی بھی تعریف کروں گا اور آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور اگر آپ نے وہ کام نہ کیا تو بھی میں اللہ کی تعریف کروں گا اور آپ کو معذور سمجھوں گا کہ یہ کام آپ کے بس میں نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اپنا کام زمین پر لکھ کر مجھے بتا دو، کیونکہ زبان سے مانگنے کی ذلت میں تمہارے چہرے پر دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ اس نے زمین پر لکھا کہ میں ضرورت مند ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک جوڑا میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ جوڑا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی کو دے دیا۔ اس آدمی نے لے کر وہ جوڑا پہن لیا۔ پھر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف میں یہ اشعار پڑھنے لگا کسوتنی حلتا تبلا محاسنها فسوف اکسوک من حسن الثنا حللا، آپ نے تو مجھے ایک ایسا جوڑا پہنایا ہے جس کی خوبیاں پرانی ہو کر ختم ہو جائیں گی، اور میں آپ کو عمدہ تعریف کے ایسے جوڑے پہناؤں گا جن کی خوبیاں ختم نہ ہوں گی۔ ان نلت حسن ثنائی نلت مکرمتا ولست تبغی بما قد قلته بدلا، آپ کو میری عمدہ تعریف سے بڑی عزت حاصل ہوگی اور میں نے جو کچھ کہا ہے آپ اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتے ہیں۔ ان الثناء لیحیی ذکر صاحبہ کالغیث یحیی نداہ السہل والجبل، تعریف والے کے تذکرے کو اس طرح زندہ رکھتی ہے جس طرح بارش کی طری میدانی اور پہاڑی علاقوں کو زندہ کرتی ہے۔ لا تزہد الدہر فی خیر توفقہ فکل عبد سیجزى بالذی عمل، جس خیر کے کام کی اللہ تمہیں توفیق دے تم زندگی بھر اسے کرتے رہو، اور بے رغبتی سے اسے مت چھوڑو، کیونکہ ہر بندے کو اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ یہ اشعار سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے پاس دینار لاؤ۔ چنانچہ آپ کے پاس 100 اشرفیہ لائی گئی، آپ نے وہ اشرفیہ اس آدمی کو دے دیں۔ حضرت اسبغ کہتے ہیں میں نے کہا امیر المؤمنین، آپ اسے ایک جوڑا اور 100 دینار دے رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے درجے کے مطابق معاملہ کرو، اور اس آدمی کا میرے نزدیک یہی درجہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے کچھ مانگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا رمضان کے روزے رکھتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم نے مانگا ہے اور مانگنے والے کا حق ہوتا ہے، اور یہ ہم پر حق ہے کہ ہم تمہارے ساتھ احسان کریں۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ایک کپڑا دیا اور فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان بھی کسی مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے تو جب تک اس کے جسم پر اس کپڑے کا ایک ٹکڑا رہے گا اس وقت تک وہ پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ مجاہدین کو کھانا کھلانا۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا جس کے امیر حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما تھے۔ سفر میں ان حضرات پر فاقہ آیا تو حضرت قیس نے اپنے ساتھیوں کے لیے 9 اونٹ ذبح کر دیے۔ جب یہ حضرات مدینہ منورہ واپس آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قصہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخاوت تو اس گھرانے کی خاص صفت ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ 9 اونٹ ذبح کرنے لگے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر حضرت قیس کے پاس آئے اور ان سے کہا میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ اونٹ ذبح نہ کریں، اس سے اونٹ کم ہو جائیں گے اور سفر میں دقت ہوگی، لیکن پھر بھی انہوں نے ذبح کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا قصہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا ارے تو سخی گھر کا آدمی ہے، اور یہ غزوہ خبت کا واقعہ ہے جس میں صحابہ کرام نے خبت یعنی درختوں کے پتے کھائے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ گزرے۔ اس وقت ہمیں سخت بھوک لگی تھی، انہوں نے ہمارے لیے 7 اونٹ ذبح کیے، پھر ہم نے سفر کیا اور سمندر کے کنارے ہم نے پڑاؤ ڈالا، وہاں ہمیں ایک بہت بڑی مچھلی ملی، ہم 3 دن تک اس کا گوشت کھاتے رہے۔ ہم نے اس میں سے اپنی مرضی کے مطابق بہت ساری چربی نکالی اور اپنے مشکیزوں اور بوریوں میں بھر لی، اور ہم وہاں سے چل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچے اور آپ کو یہ سارا قصہ سنایا۔ اور یہ بھی ساتھیوں نے کہا اگر ہمیں یہ یقین ہوتا کہ مچھلی کا گوشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے تک خراب نہیں ہوگا تو ہم اپنے ساتھ ضرور لاتے۔ حضرت قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام تشریف لے گئے تو ان کے پاس حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لشکروں کے امیر بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت بلال نے کہا اے عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ عمر حاضر ہے، کہو کیا کہتے ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا آپ ان لوگوں کے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، لیکن آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے اور دائیں بائیں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو اچھی طرح دیکھیں، کیونکہ اللہ کی قسم یہ سب جتنے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں یہ صرف پرندوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے ٹھیک کہا ہے، اور جب تک یہ لوگ مجھے اس بات کی ضمانت نہیں دیں گے کہ وہ اپنے لشکر کے ہر مسلمان کو 2 مد 2.25 سیر گندم اور اس کے مناسب مقدار میں سرکہ اور تیل دیا کریں گے، اس وقت تک میں اس جگہ سے نہیں اٹھوں گا۔ سب نے کہا اے امیر المؤمنین ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں، یہ ہمارے ذمے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال میں بڑی کثرت اور وسعت عطا فرما رکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا پھر ٹھیک ہے، اب میں مجلس سے اٹھتا ہوں اور آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔